باوجود اس کے کہ ایم کیو ایم بھی اعتراض اٹھا رہی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اعتراض اٹھا رہی تھی، لگتا ایسے ہے کہ عوام کی ضد کی بات کرتے کرتے اپنی ساری ضدیں انہوں نے منوا لی ہیں. انہوں نے اب قائمہ کمیٹیوں کی سربراہیاں بھی مل گئی ان کو، اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کے جو الاؤنسز تھے وہ بھی بڑھ گئے، سب کچھ اپنے لیے کر لیا، عوام کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ کا اسیسمنٹ جو ہے وہ بہت مناسب تھا. آپ نے انٹروڈکشن میں جو باتیں کی ہیں اور کیمیا کے ساتھ جو آپ نے ایک طرح سے اگزامپل کوٹ کیا جس میں پاکستان کا بھی جو اس وقت ایکسپیرینس ہے وہ بہت ملتا جلتا ہے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو رشتہ داری ہوتی ہے پاکستان کی وہ اس مرتبہ 24 مرتبہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں اور یہ تقریباً ارجنٹینا کے بعد ایک ریکارڈ ہے. کینیا اس لحاظ سے بہت بہتر ہے ہم سے. اور بات یہ ہے کہ دیکھیے جو ہوا ہے اس بجٹ میں، جس طرح کہ آپ نے سمری دیا ہے کہ جو نئے ٹیکسز کا رجحان جو تھا وہ تقریباً اس سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ 2200 ارب کے ایڈیشنل ریونیو حاصل کی جائے گی. ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ تقریباً 1.7% ہے ہماری جی ڈی پی کا، اور اس میں آدھا سے زیادہ حصہ جو ہے وہ آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز کا ہے، جس میں آپ نے سیلز ٹیکس پھیلایا ہے، آپ نے ایسے عام چیزوں پر لگایا ہے، آپ کو تو پتہ ہے دوائیوں پہ لگایا، پھر دودھ پہ لگایا، پھر آپ نے الیکٹرک گاڑیوں پہ لگایا، پھر اس طرح آپ نے بے شمار چیزوں پر لگایا ہے. اور پیٹرولیم لیوی جو ٹیکسیشن سسٹم کے باہر ہے، حالانکہ وہ ٹیکس ہے، اس میں آپ نے 20 روپے اور اضافہ کیا ہے فی لیٹر. تو اس کے نتیجے میں کل کے بعد سے آپ دیکھیے گا جب قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اس لیے کبھی تک تو نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی تھی، 1 تاریخ سے افیکٹو ہوتا ہے بجٹ، کل سے افیکٹو ہو جائے گا. اور پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے قیمتیں بڑھائی گئی ہیں. آپ کے بجلی کے نرخوں کو بھی بڑھانا ہے، آپ کے گیس کو بڑھانا ہے، آپ کے پیٹرول کو بڑھانا ہے، آپ کے سیلز ٹیکس کے نظام میں تبدیلیاں جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرنے ہیں. تو دیکھیے کل کتنے چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کو صرف اس کا نام استعمال کر کے بدنام کیا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ سارا کچھ ہوتا ہے. آئی ایم ایف بالکل یہ ضرور کہتا ہے کہ ریفارمز کریں، بالکل ہونی چاہیے. آئی ایم ایف یہ ضرور کہتا ہے کہ ٹیکسز لگائیں، سب پہ لگائیں. آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ آپ سرکاری لوگوں کو استثناء دیں، پرائیویٹ جو ملازمین ہیں ان پر ٹیکس زیادہ لگا دیں، ان کا ٹیکس بڑھا دیں، اور جو ٹیکس بڑھائیں آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا کر ادھر پورا کر دیں. آئی ایم ایف یہ بھی نہیں کہتا کہ جو سرکاری افسران ہیں یا سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو پراپرٹی سیل اور فروخت ہے اس پر ٹیکس سے استثناء دے دیں. آئی ایم ایف کو تو لگتا ہے صرف بدنام کیا ہوا ہے. آئی ایم ایف کا نام استعمال کر کے ہم اشرافیہ کا بجٹ بناتے ہیں اور بدنام آئی ایم ایف کو کرتے ہیں. یہ دیکھیے آپ کا ایک بہت ہی سنگین اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور دیکھیے کم از کم مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے کم از کم 4 مرتبہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز کیے مختلف پروگرامز. حالانکہ میں حکومت میں نہیں تھا مگر پیپلز پارٹی نے مجھ سے کہا تھا، میں پروفیسر ہوں، کہ آپ نیگوشیٹ کریں. بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی کوشش یہ ہوتی ہے عام طور پہ کہ وہ جس حکومت سے وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں ایک نئے پروگرام کے لیے، ان کی پہلی اہم کوشش ہوتی ہے کہ ٹارگٹس پہ اگریمنٹ ہو، پرفارمنس کرائیٹیریا پہ اگریمنٹ ہو، اور یہ نہ ہو کہ آپ ایک چھوٹے چھوٹے آئٹم پر آپ یہ کہیں کہ جی اس پہ ٹیکس جو ہے 10 سے 18 کر دو یا 5 سے 10 کر دو. اس طرح کی بات عام طور پہ نہیں ہوتی. اور اس لحاظ سے ہوا یہ ہے کہ اس مرتبہ ایف بی آر کو کافی حد تک کھلی چھٹی ملی ہے، اور انہیں چونکہ ٹارگٹ 40% اضافے کا تھا ریونیوز میں، ٹیکس ریونیوز میں، تو انہوں نے ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا ہے تقریباً
اور ڈسکریمنیشن نہیں ہوئی ہے. IMF یقیناً اوور آل ٹارگٹ پہ اگریمنٹ کرے گا اور پھر یقیناً یہ بھی دیکھے گا کہ فیزیبلٹی کیا ہے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی. تو اب دیکھیے ہوگا یہ کہ یہ 40% اضافہ جو ہے یہ ود آل ڈیو ریسپیکٹس ہواؤں میں ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے خدا نخواستہ کہ ہر تیسرے مہینے کہیں ایسا نہ ہو کہ منی بجٹ پیش کرنا پڑے پاکستان کو آنے والے فائنینشیل ایئر میں. تو ایسے حالات میں ارکان پارلیمنٹ کی مراعات میں اضافہ ہونا چاہیے تھا. ان کا سفری الاؤنس 10 روپے کلومیٹر سے بڑھا کر 25 روپے کلومیٹر کرنا, اور جو ان کی ایئر ٹکٹس ہیں وہ ایک سال میں استعمال نہیں ہوتی, اگلے سال میں استعمال ہوں گی, ان کی بھی تعداد بڑھا دی گئی ہے. تو بجائے اس کے کہ اخراجات آپ کم کریں, آپ تو اخراجات بڑھا رہے ہیں عام آدمی پر ٹیکس لگا کے. بالکل بالکل آپ نے بالکل مناسب بات کی ہے. اور 22 سے 25% تنخواہوں میں اضافہ اور 15% پینشنز میں اضافہ, اس طرح کے اضافے اس وقت پرائیویٹ سیکٹر بالکل نہیں دے سکتا, اس لیے کہ پروفیٹیبلٹی وغیرہ بالکل ڈاؤن جا چکی ہے. تو اس طرح کے اضافوں کی وجہ سے اب آپ یہ دیکھیے کہ صرف تنخواہوں کی وجہ سے چاروں پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ میں جو بوجھ ایکسٹرا آئے گا بجٹ پر وہ تقریباً 600 سے 800 ارب. حیرت انگیز. آپ کو اب یہ ہے یہ ٹارگٹ اچیویبل ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے بڑا ایمبیش کہ 6% سے بھی کم ہوگا, اور سرپلس پروونشل جو ہے پرائمری وہ 2% ہوگا. یہ سب ہواؤں میں ہے. ہمارا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پھر سے 8% کے لگ بھگ پہنچے گا,